آج کا دور پرفتن دور ہے، بے دینی عروج پر ہے، بے حیائی اور الحاد اپنے عروج پر ہے۔ دنیا اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ سج کر تیار ہو کر آج امت مسلمہ کو برباد کر رہی ہے، گمراہ کر رہی ہے، اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ ایسے دور میں جو لوگ دنیا سے متاثر ہوئے بغیر دین سے جڑے رہتے ہیں اور دین کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور لوگوں کے تانے اور لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر کے دین کو سینے سے لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعامات رکھے ہیں۔ دین کا ماحول ہو اور دین پر چلنے والوں کی بلے بلے ہو اور ان کی واہ واہ ہو اور ان کا استقبال ہو اور ان کو پروٹوکول دیا جائے، اس زمانے میں دین پہ چلنے کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ مگر جب دین پہ چل کر ہر طرف سے ہی بے عزتیاں ہوتی ہوں اور دین پہ چل کر ہر طرف سے ہی برائیاں سننی پڑتی ہوں اور دین پہ چل کر سنت کو اپنا کر ہر ایک کی طرف سے ناگواریاں برداشت کرنی پڑ رہی ہوں، تو ایسے دور میں دین پہ چلنے کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، توجہ سے سنیے، بڑی اہم حدیث ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی بازار میں داخل ہو اور بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنی سی 1.5 سطر کی ساری دعا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو اس دعا کو بازار میں داخل ہو کر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں، 10 لاکھ نیکیاں، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اتنی سی بات سے اس کے لیے ایک محل بھی بنائے گا۔ عجیب بات ہے نا، چھوٹی سی دعا ہے، اس پہ اتنا بڑا انعام، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند، 10 لاکھ نیکیاں، اور پھر جنت میں محل بھی ملے گا۔ جنت میں محل تو لامحالہ کوئی چھوپڑا تو نہیں ہوگا، جنت کا محل تو سونے چاندی کا ہی ہوگا۔ تو اتنا بڑا انعام اتنی سی دعا سے کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کی شرح میں علماء نے کلام کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی دعا پر، چھوٹے سے کلمے پر، جو پڑھنے میں بہت چھوٹا ہے اور ہلکا پھلکا ہے، اتنا بڑا اجر اس لیے ہے کہ یہ پڑھنے والا اسے بازار میں پڑھ رہا ہے، جبکہ بازار میں ذکر نہیں ہوتا۔ بازار میں تو گالیاں ہوتی ہیں، بازار میں تو جھوٹ ہوتا ہے، بازار میں تو دنیا داری ہوتی ہے، بازار میں تو غفلت کا ماحول ہوتا ہے۔ غفلت کے ماحول میں کھڑے ہو کر جب یہ اللہ کی توحید اور تکبیر اور تحمید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ غافلوں کے بیچ میں تم نے مجھے یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا انعام دے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب دین پہ چلنا دشوار ہو، سنت کو اپنانا دشوار ہو، جیسا کہ آج ہے، اگر کوئی نوجوان بچی بیان سن کر اس کا جذبہ بنتا ہے اور وہ شرعی پردہ اوڑھ لیتی ہے، چہرے کو مکمل چھپا لیتی ہے، ہاتھوں پہ دستانے پہن لیتی ہے، پاؤں میں جرابیں پہن لیتی ہے اور مکمل شرعی پردہ کرتی ہے، اپنے چچا زاد بھائی سے بھی چھپتی ہے، اپنے پھوپھی زاد بھائی سے بھی چھپتی ہے، اپنے ماموں زاد بھائی سے بھی چھپتی ہے، اپنے خالہ زاد بھائی سے بھی چھپتی ہے، تایا زاد بھائی سے بھی چھپتی ہے۔ جب مکمل شرعی پردہ جو کہ فرض ہے، واجب کے درجے میں ہے، جب کوئی بچی آج کے زمانے میں کر لیتی ہے، سارا ہی خاندان اس پہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے رشتے نہیں لیے جاتے۔ ہمارے ہاں ایک بچی کا رشتہ نہیں ہوگا، میں نے ان کی
رشتے داروں سے پوچھا مسئلہ کیا ہے, کون سا فالٹ ہے آخر بچی میں, جو آتا ہے چلا جاتا ہے, جو آتا ہے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں فالٹ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی کہہ دیتی ہے میں نے کسی سے نہیں ملنا, شرعی پردہ کرنا ہے, تمہارے نہ کزنوں سے ملنا ہے, نہ تمہارے رشتے داروں سے ملنا ہے, نہ تمہارے دوستوں کے سامنے بیٹھنا ہے. یہ جو بھی سنتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ہمارے زمانے کی دین پہ چلنے والوں کو دی جانے والی سزا ہے جو آج دی جا رہی ہے. ایک زمانے میں دین پہ چلنے والوں کو سزا یہ دی جاتی تھی کہ ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا, ان کے سینوں پہ بھاری چٹان رکھی جاتی, ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا, ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کے ان کو بازاروں میں گھمایا جاتا, ان کا مذاق اڑایا جاتا. آج کے زمانے کی سزا بے دین کی طرف سے دینداروں کو یہ ہے, ان کی بیٹیاں نہیں لیتے, ان کو بیٹیاں نہیں دیتے, ان سے کاروبار نہیں کرتے, ان سے لین دین نہیں کرتے, ان سے بات کرنی چھوڑ دیتے. ہماری بیٹی ہمارے سامنے کیوں نہیں بیٹھی, ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے, ہم تمہاری شادیوں میں نہیں آئیں گے, ہم تم سے لین دین نہیں رکھیں گے, نہ تمہیں بلائیں گے نہ تمہارے پاس آئیں گے. میرے دوستوں, یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں دین پر چلنے اور دین پر جمنے کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور زمانے میں نہیں مل سکتا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ دین جب آیا تھا تو یہ کسی کو اچھا نہیں لگتا تھا, سب کو عجیب لگتا تھا, سارے حیران ہو گئے یہ کون سا دین ہے. غریب کہتے ہیں عجیب و غریب کو, اوپری چیز. یہاں پہ کوئی چینی آدمی اچانک داخل ہو جائے چائنا کا تو سارے دیکھنے لگے نہیں چائنا والا یہاں کہاں سے آ گیا. کوئی یہاں پہ انگریز آ جائے بھورے بالوں والا, لمبا, شیری آنکھیں, اچانک یہاں آئے گا, آپ سارے مجھے دیکھ کے اس کو چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگ جائیں گے یہ کہاں سے آ گیا. اوپرا لگے گا نا, یہاں کا نہیں معلوم ہو رہا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب یہ دین آیا تھا تو یہ اوپرا تھا, یہ سب کو عجیب لگتا تھا. اور مکے کے کافر کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. محمد کی باتیں تو سنو, کہہ رہا ہے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, ایک اللہ سب کچھ کرے گا. بھلا یہ کتنی حیران کن بات ہے, اکیلا اللہ سارے کام کیسے کرے گا. تو آپ فرماتے ہیں ان الدین بدأ غریبا, یہ دین جب آیا تھا تو یہ اوپرا سا لگتا تھا, عجیب سا لگتا تھا. پھر آپ فرماتے ہیں وسیعود غریبا, اب یہ غریب نہیں ہے, اب یہ سارے جان چکے ہیں کہ محمد کا دین سارے دینوں پر غالب ہے, اور محمد کے ساتھی جہاں جاتے ہیں فتح ہی فتح ہوتی ہے, اور اللہ ان کے ساتھ ہے, مدد ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ نے فرمایا وسیعود غریبا. ان بچوں کو خاموش کرائے یا سامنے سے اٹھا دیں, یہ خاموش ہو جائیں یا اس طرف آ جائیں. تو آپ نے فرمایا وسیعود غریبا, ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ دین دوبارہ سے اوپرا اور اجنبی اور عجیب ہو جائے. اور آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ شادیوں میں اگر کوئی نوجوان 4 مہینے لگا کے آیا اور پگڑی پہن کے شادی میں شریک ہوا, سارے یار یہ مولوی یہاں کہاں سے آ گیا, یہ پگڑی والا یہاں کہاں سے آ گیا. پگڑی عجیب ہو گئی. بے پرد اور ڈانس کرنے والی لڑکیوں کے بیچ اگر کوئی پردہ دار آ جائے تو یہ ساری ڈانس کرنے والی رقاصائیں یہ عجیب نظروں سے دیکھنے والی جاتی, پردہ اوڑھنے والی کہاں سے آ گئی, یہ تو 1400 سال پہلے کی لگ رہی ہے, یہ برقع پہن کے کہاں سے آ گئی, ہاتھوں پہ دستانے چڑھے ہوئے ہیں اور پاؤں پہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں, کوئی برف باری ہو رہی ہے کیا. وسیعود غریبا, میرے نبی نے سچ کہا, میرے نبی نے سچ کہا. بے شک آج دوبارہ دین اوپرا ہو گیا ہے, عجیب ہو گیا ہے, اس کے اپنے ہی اس کا مذاق اڑانے لگ گئے ہیں. اذان سن کے مسجد کو جاؤ تو بہت سے بے دین کہتے ہیں ایسی کیا جلدی پڑی ہے یار, ہم نے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے, ذرا اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے, بیٹھ جاؤ. حالانکہ نماز کے لیے جلدی جانا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. شلوار مرد کی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے, ٹخنوں سے اوپر پانچے ہونے چاہیے. ٹخنوں سے اوپر پانچے کرنا تو عجیب سمجھا جاتا ہے, بھائی کوئی باہر بارش ہو رہی ہے کیا, اتنے پانچے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں آپ نے, مذاق اڑاتے ہیں. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پانچے بوٹ سے بھی نیچے جا رہے ہوتے ہیں, بوٹ بھی ان کا ٹھکا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا خابوا و خسروا, خابوا و خسروا, خابوا و خسروا,
3 دفعہ فرمایا برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ثلاثۃ، 3 لوگ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے شخص ایسے ہیں جو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ کہ جس کا پانچا ٹخنے سے نیچے جا رہا ہو، اس کو اللہ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کو پانچا نیچے کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ یا اللہ بےزتی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری عزت میرے سے زیادہ تھی کیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے تجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کا شوق تھا، مجھے راضی کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا تمہارا۔ المسبل، ٹخنے ٹھاکنے والا، والمنان، غریب کو دے کے اور بعد میں تانے دینے والا، بعد میں جتلانے والا، اس کو اللہ قیامت کے دن معاف بھی نہیں کرے گا اور جہنم سے بھی نہیں بچائے گا، بلکہ اس سے اللہ دیکھے گا ہی نہیں۔ اور تیسرا وہ کہ جو اپنی چیز کو بیچے جھوٹی قسم کھا کر، جو دکاندار اپنی چیز کو جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے، قیامت کے دن نہ اسے معاف کیا جائے گا، نہ اسے اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور نہ ہی اس کو جہنم سے بچائے گا۔ اس کے لیے دردناک عذاب۔ اتنا بڑا جرم، اور عام سی بات ہے، عام سی بات ہے میرے دوستوں، آج کے دور میں دین پر چلنے والے، دین پہ چلنے والیاں، دین پر جمنے والے، دین پر جمنے والیاں، ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ آپ فرماتے ہیں دین آیا تھا، لوگوں کو عجیب لگتا تھا، اب نہیں لگ رہا، ایک دن آئے گا کہ عجیب لگے گا۔ اس زمانے میں جو دین پہ ڈٹے گا اور جمے گا اور دین سے جڑے گا، آپ فرماتے ہیں میں ابھی سے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، طوبیٰ للغرباء، میں ایسی باپرد بیٹیوں کو ابھی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ایسے پاک دامن نوجوانوں کو ابھی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ایسے دین پہ ڈٹے اور جمے رہنے والے مسلمانوں کو ابھی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا غربا وہ ہیں الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی، اور غربا وہ ہیں جن کے دین پہ چلنے کو عجیب سمجھا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری سنت کو اس زمانے میں زندہ کریں گے جب لوگوں نے میری سنت کو مٹا دیا ہو۔ ایسے دور میں دین پہ چلنا، دین سے چمٹنا اور دین سے جڑنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے مہاجر سارے انصار نہیں، وہ مہاجر اور وہ انصار جو شروع میں آئے تھے، السابقون الاولون، جو شروع میں آئے تھے، جو شروع میں آئے تھے، مہاجرین اور انصار۔ شروع میں آنے والے میں کیا امتیاز ہے؟ بعد والوں میں، شروع والوں میں کیا امتیاز ہے؟ شروع والوں کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت کے دور میں دین کو مضبوطی سے پکڑا۔ بعد میں تو پھر مال کے ڈھیر لگ گئے تھے، مال غنیمت کے ڈھیر لگے رہتے تھے، سونے چاندی تقسیم ہو رہے تھے، فتوحات ہو رہی تھیں، بادشاہتیں قدموں میں آ رہی تھیں، لیکن جو شروع میں تھے، جنہوں نے پاپڑ بیلے، جنہوں نے ماریں کھائیں، جنہوں نے پٹائیاں برداشت کی، جن کو زنجیروں سے جکڑا گیا، جن کو بھوکا رکھا گیا اور جن کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا اور جن کا مذاق اڑایا گیا، جن کے گلوں میں رسیاں ڈالی گئیں، یہ ہیں ابتدائی لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتدائی لوگ اور جو ان کے طریقے پر چلیں، ان دونوں سے میں راضی ہوں۔ قرآن میں اللہ نے ان سے راضی ہونے کا تمغہ دے دیا ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ جو شروع میں مہاجرین انصار میں سے شروع میں آئے اور جو ان کے طریقے پر چلیں۔ کیا مطلب؟ جیسے مخالفت کے زمانے میں، مخالفت کے ماحول میں وہ دین پہ جمے رہے، وہ بھی دین پہ جمے رہے، وہ بھی مارے کھاتے رہے،
لیکن اپنے دین سے نہ ہٹے، یہ بھی مارے کھاتے رہے، دین سے نہ ہٹے، وہ بھی لوگوں کا مذاق برداشت کرتے رہے، لوگوں کے تانے برداشت کرتے رہے، اور یہ بھی تانے برداشت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ان سے راضی ہوں نا، بلال سے، خباب سے، مقداد سے، عمار سے، یاسر سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، عبد الرحمن بن عوف سے، ابو عبیدہ بن جراح سے، سعید بن زید سے، سعد بن ابی وقاص سے، ایسے ہی میں ان سے بھی راضی ہوں جو مخالفت کے ماحول میں دین پہ ڈٹے رہتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، اور میں نے ان کے لیے ایسی جنتیں بنائی ہیں کچھ نہ پوچھوں۔ اور اصل کامیابی تو یہی ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، تھوڑی سی بےزتی ہوئی تو کیا نقصان ہوا؟ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو اور جنت کا فیصلہ ہو۔ میرے دوستو، آج کے دور میں پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے مرد عورتیں، آج کے دور میں جوانی میں چہروں پہ داڑھیاں سجانے والے نوجوان لڑکے، اور آج کے زمانے میں 100% برقع اور پردہ اوڑھنے والی بچیاں اور عورتیں، اور آج کے زمانے میں سنت کی زندگی گزارنے والے مرد اور عورتیں، اور آج کے زمانے میں صرف سچ کے ساتھ کاروبار کرنے والے اور جھوٹ سے پرہیز کرنے والے، آج کے زمانے میں اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانے والے، اپنی زبان کو حرام سے بچانے والے، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانے والیاں، اپنی زبان کو حرام سے بچانے والیاں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات رکھے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مردوں عورتوں کے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، نہ کبھی کسی کے دل پہ ان کا خیال گزرا۔ اور ان مخالفت کے ماحول میں دین پہ جمے رہنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات رکھے جو ابتدائی درجے کے مہاجرین اور انصار کے لیے تیار ہیں۔ اور آج کے دور میں اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالنے والے، اپنی بچیوں کو مدرسوں میں ڈالنے والے، اور آج کے دور میں جبکہ انٹرنیٹ آ گیا اور بے حیائی پھیل گئی، ساری دنیا کی ننگی فلمیں آپ گھر میں بیٹھ کے جب دیکھ سک رہے ہیں، ایسے زمانے میں جنہوں نے اپنی بچوں کو برقعے اڑا کے ان کو حافظہ بنانے کے لیے ڈال دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے ڈال دیا، تبلیغ میں لگ گئے اور دین کے ساتھ لگ گئے اور دین پہ چپکے رہے اور دین کی محنت کرتے رہے، ایسے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات تیار کیے ہوئے جو انعامات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سابقین اولین من المہاجرین والانصار کو عطا فرمائے۔ ہاں، آج کے زمانے میں دین پہ چلنے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب میری امت بگڑ جائے، انہیں دین اچھا نہ لگے، انہیں ماڈرن بننا اچھا لگے، اور دنیا کے ڈانسر اور دنیا کے ایکٹر اور دنیا کے سنگر ان کے آئیڈیل بن جائیں، اور دنیا کی رقاصائیں اور دنیا کی فنکارائیں ان کی بچیوں کی آئیڈیل بن جائیں، تو ایسے زمانے میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا، اس کو ایک سنت کو زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اللہ، 100 شہیدوں کا اجر، کتنی بڑی بات ہے۔ خوش قسمت ہیں، سمجھدار ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے عاقل ہیں وہ مرد و عورتیں جو آج کے زمانے کی سنگینی کو سمجھ کر دین پہ ڈٹے ہوئے، دین پہ جمے ہوئے، حالات آ رہے ہیں لیکن ان حالات کو جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں اور دین پہ جمے ہوئے ہیں۔ مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ بچے بڑی بڑی نوکریاں کریں، ضرورت ہے اس بات کی کہ عورتیں بھی باہر نکلیں، عورتیں بھی جا کے کمائیں کھائیں اور وہ بھی پیسے کما کر لائیں، چاہے بے پردگی اختیار کرنی پڑے،
جائیں جا کے دفتروں میں بیٹھیں، ضرورت تو اس بات کی لگ رہی ہے، لیکن تنگیاں برداشت کر رہے ہیں، تنگیاں برداشت کر رہے ہیں، روکھی سوکھی پہ گزارا کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو گھروں میں بٹھایا ہوا ہے، بچوں کو دین کی ساتھ لگایا ہوا ہے، روکھی سوکھی پہ گزارا کر رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو ان پاگلوں کو، اچھے خاصے لوگ ہیں، بچوں کو پڑھا لیتے تو کتنی اچھی نوکریاں کرتے، بچوں کو پڑھا لیتے تو اچھی خاصی نوکریاں کر لیتی، ان پاگلوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کون سی ہوا لگ گئی ہے، یہ ساری باتوں کو برداشت کر کر روکھی سوکھی کھا رہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے انعام۔ لوگ کہیں گے یہ بچے تو رل جائیں گے، یہ بچیاں تو رل جائیں گی، یہ تو نے بچی کو حافظہ بنا لیا، یہ اٹھائے گا کون، یہ اس بچی کا رشتہ لے گا کون؟ آج کل تو مرد ایسے نکھٹو ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عورت بھی وہ چاہیے جو کمانے والی ہو تاکہ میں گھر میں بیٹھ کے مزے سیکھوں۔ یہ آج کے لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، رشتہ بھی اس لڑکی سے کرنا ہے، اس لڑکی کا لینا ہے جو کم از کم اور نہیں تو نرس تو ہونا، کم از کم نرس تو، چاہے سارا دن لوگوں سے گپیں لگائے اور ایک نمبر کی بے حیا ہو، لیکن پیسے تو کم از کم لائے نا، گھر کا خرچہ تو چلائے۔ یہ آج کا ذہن بن چکا ہے۔ ایسے دور میں لوگوں کے تانے سہ سہ کے سینہ چھلنی ہو جائے اور برداشت کرتے ہوئے روکھی سوکھی پہ گزارا کرتے ہوئے زندگی گزار جائیں، میرے بھائیوں ایسے لوگوں، ایسے مردوں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے انعامات ہیں۔ یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا کہ کس نے کمایا اور کس نے کھویا۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں میری بچیاں بھی نوکری کر رہی ہیں، میرے بچے بھی نوکری کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے اتنی، اللہ کا شکر ہے ایک مہینے میں 4 لاکھ آتے ہیں، کیونکہ بچے بھی کما رہے ہیں، بچیاں بھی کما رہی ہیں، مزے لگے ہوئے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی یہ موجیں یہاں آپ کو لگ رہی ہیں، ذرا مر کے تو دیکھ کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بیٹا کن لڑکیوں سے رابطے میں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی بیٹی کن لڑکوں سے رابطے میں۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، ذرا یہ پیسے کے نشے سے نکل کر دنیا سے جا کے تو دیکھ، جو ہی دنیا کی زندگی کا غبار چھٹے گا اور موت آئے گی، پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار۔ اس لیے میرے دوستوں، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ حالات جو بھی ہوں، دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کیا، ہم پہ میلے رہیں گے، قبر میں مگر ہم اکیلے رہیں گے۔ یہ لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، آپ پیسے والے ہوں گے تو جلیں گے، آپ پیسے والے نہیں ہوں گے تو تانے دیں گے۔ انہوں نے آپ کو ستانا ہی ستانا ہے، انہوں نے ستانے کا گویا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لہٰذا لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کو خوش کریں۔ کس کو خوش کریں؟ بولیے، کس کو خوش کریں؟ اس کو خوش کریں جو خوش ہو بھی تو صحیح، لوگ تو خوش ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اللہ 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 وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو پہلے ہی خوش ہونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پہلے ہی آپ کو گارنٹی دے رہا ہے، او میرے گناہ گار بندے، او میری گناہ گار بندی، چاہے تو نے ساری زندگی برائیاں کی ہیں، میں پہلے ہی تجھے ضمانت دیتا ہوں، میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ میرے در پہ آ تو صحیح نہ۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم۔ عربی سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا عجیب لہجہ ہے اللہ کا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے بندے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کو گناہ کرتے مجھ سے منہ موڑے موڑے، کیا اب بھی یہ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا اب بھی یہ میری طرف نہیں لوٹیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ میں تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ صرف ترجمے کو نہ دیکھیں، لہجے کو دیکھیں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا اب بھی معافی نہیں مانگیں گے آپ لوگ مجھ سے؟ یہ کسی بڑے کا لہجہ لگ رہا ہے آپ کو؟ کسی بڑے طاقتور کا، کسی بڑے با اختیار کا لہجہ لگ رہا ہے آپ کو؟ با اختیار کا لہجہ ایسا ہوتا ہے، تو اب نہ آ کے دکھا میں تجھے دیکھتا ہوں، یہ ہے بڑے کا لہجہ۔ وہ سمجھا لیا تمہیں، اب تو نہ آ کے دکھا میں تجھے دیکھتا ہوں، آستینیں چڑھا کے اور ٹھوڑی پہ ہاتھ پھیر کے، اب تو نہ آ کے دکھا میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری ایسی کی تیسی۔ یہ ہے بڑے کا لہجہ، یہ نہیں ہے بڑے کا لہجہ۔
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا اب بھی مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے آپ لوگ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، میرے بندے تجھے مجھ سے آخر دور کس نے کیا ہے؟ مجھے نام تو بتا اس کا، وہ کون ہے؟ یہ ما ای شیء کے معنی میں ہے، ما یعنی ای شیء غرک، مجھے بتا تو صحیح وہ ہے کون جس نے تیرے میرے درمیان جدائی ڈال دی ہے؟ مجھے دکھا تو صحیح، بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ کون ہے جس نے تجھے میرے پاس آنے سے روک رکھا ہے؟ مجھے نام تو بتا اس کا، میں ٹھیک کرتا ہوں اسے۔ لہجے سے معلوم محسوس کریں کہ اللہ کو اپنے گنہگار بندے سے بھی کتنا لگاؤ ہے۔ ما غرک، مجھے بتا تو صحیح وہ ہے کون جس نے تجھے میرے پاس آنے سے منع کر دیا ہے، جس نے تجھ میں جدائی ڈال دی ہے؟ مجھے دکھا تو صحیح وہ کون ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ اس رب سے جدا کر دیا ہے تجھے جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے تجھے ایسا بنایا ہے۔ بھائیو اللہ کو راضی کریں، میری بہنوں اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنا انسان کی سب سے بڑی معراج ہے، اللہ کو راضی کرنا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بادشاہ بن جانا معراج نہیں ہے، وزیر بن جانا معراج نہیں ہے، الیکشن میں 2/3 ووٹ لے کے جیت جانا یہ معراج نہیں ہے۔ معراج یہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ 2/3 کیا 100% ووٹ لے کے جیتنے والے بھی مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، لیکن جنہوں نے اللہ کو راضی کیا صدیوں کے بعد بھی جا کے دیکھیں ان کے مزاروں پہ دنیا کھڑی ہوئی، آج بھی دنیا کو وہ بھولتے نہیں ہیں، آج بھی دنیا کے دلوں سے وہ نکل نہیں رہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ مل جائے، اس کا طالب ہونا چاہیے آدمی کو۔ یا اللہ مجھے آپ چاہیے، کون چاہیے سب بتائیے؟ محبت سے لینا اللہ کا نام، اتنا پھیکا پھیکا لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے لیتے نہیں ہیں اپنا نام۔ جو لیتا ہے نا اس کے لینے میں اثر ہوتا ہے، جو نہیں لیتا کبھی کبھی لیتا ہے اس کا لینا بالکل پھیکا سا ہوتا ہے۔ کون مقصد ہے، کون منزل ہے، کون محبوب ہے، کون مطلوب ہے، مجھے کون چاہیے؟ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے کوئی تجھ سے کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ یا اللہ آپ سے کوئی گاڑیاں مانگتا ہے، کوئی کوٹھیاں مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی دنیا کے ٹھیکرے مانگتا ہے، کوئی دنیا کے پتھر اور ساز و سامان مانگتا ہے، میرے رب میرا تو تجھ سے سوال یہ ہے کہ مجھے تو چاہیے۔ ساری دنیا بھی مجھے مل گئی تو کب تک رہے گی؟ یا اللہ مجھے آپ چاہیے، دنیا کچھ نہیں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ کچھ نہیں، یہ سب مٹی ہے، یہ سب فانی ہے، یہ سب ختم ہو جانے والا سامان ہے۔ ارب پتی بھی مر جاتے ہیں، جاتے وہ بھی مٹی میں ہی، بھکاری بھی مر جاتے ہیں، جاتے وہ بھی مٹی میں، ریشم پہننے والے بھی مر جاتے ہیں، ملتا ان کو بھی وہی کاٹن کا کپڑا ہے، وہی سفید کپڑا ہے، اور چیچڑے اوڑھنے والے بھی مر جاتے ہیں اور ملتا ان کو بھی وہی کفن ہے۔
بنگلوں میں رہنے والے، گاڑیوں میں گھومنے والے، وہ بھی اسی کالی کوٹھڑی میں جا کے رہتے ہیں، اور پیدل در در کے دھکے کھانے والے وہ بھی اسی کالی کوٹھڑی میں جا کے سو جاتے ہیں۔ فرق تو بس 4 روزہ زندگی کا ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر وہی اندھیری رات۔ اس کے لیے ہم اللہ کو ناراض کریں، اللہ کے نبی کو ناراض کریں، اپنی قیامت کو خراب کریں، اپنی قبر کو خراب کریں، جنت سے محروم ہو جائیں اور جہنم کمائیں؟ یہ کتنی بڑی ناسمجھی، کتنی بڑی نادانی، کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ اس لیے بھائیوں، خود بھی اس بات کو سمجھیں، شیطان کے چکر میں نہ آئیں، نفس کے چکر میں نہ آئیں، لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، لوگوں کی باتیں مت سنیں، قرآن سنیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی سنیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سارے میری نظر میں ایک جیسے ہو، گورا کیا، کالا کیا، پیسے والا کیا، غریب کیا، بادشاہ کیا، چپراسی کیا، میری نظر میں کسی کی کوئی ویلیو نہیں۔ میرے نزدیک ویلیو اس کی ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے۔ لوگوں کے یہاں متقی کی ویلیو ہی نہیں، لوگوں کے یہاں تو پیسے کی ویلیو ہے۔ جو بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آئے کہتے ہیں ہٹو ہٹو ہٹو، بڑا آدمی آ رہا ہے۔ متقی آئے کہتے ہیں بیچارہ درویش سا ہے، مولوی ہے۔ لوگوں کی مت سنیں، قرآن کی سنیں، لوگوں کی مت سنیں، اللہ کے نبی کی سنیں، اور دین پہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، خود بھی اس پہ آئیں، ہر ایک کو اس کی دعوت دیں، ہر ایک کو یہ بات سمجھائیں، ہر ایک کو اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب اوروں کو اس کی دعوت دینا، اوروں کو اس پہ ابھارنا، اس پہ لانا، یہ آپ کی، ہماری، ہر مرد ہر عورت کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس دعوت کو لے کے نکلیں۔ 4 مہینے لگائیں، 40 دن لگائیں، 10 دن لگائیں، 3 دن لگائیں، 1 سال لگائیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے، اس دعوت کو لے کے نکلیں، در در پھریں، اللہ پاک کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ پاک کو یہ پیغام پہنچانے والے بڑے پسند ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کا درجہ اتنا بلند اور بالا ہوگا، جن کا درجہ اتنا اونچا ہوگا، جن کا درجہ اتنا اونچا ہوگا کہ نبی اور شہید ان کو دیکھ کے کہیں گے واہ واہ واہ، اش اش کر اٹھیں گے، ان کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ صحابہ نے کہا صفن لنا یا رسول اللہ، حضور بتائیں تو صحیح وہ ہوں گے کون؟ آپ نے فرمایا الذین یحببون اللہ الی عبادہ ویحببون عباد اللہ الی اللہ، یہ وہ ہوں گے جو اللہ کے دلوں میں بندوں کی محبت بٹھاتے پھریں گے اور بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے پھریں گے۔ اس لیے اب تمام مردوں سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ یہ محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں، سب کے سب 3 دن میں چلے جاؤ، سب کے سب 3 دن میں چلے جاؤ۔ تو آپ میں سے ان چھٹیوں میں 3 دن کے لیے کون جائے گا؟ جو جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو نہیں جائے گا وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے۔ یہ ارادہ نہیں ہے، ہاں جی۔ اچھا ایسے کریں، ہاتھ کھڑا کرنے کی بجائے سے زیارت کرا دیں، کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں۔ جو واقعی جائیں گے، جو نہیں جائیں گے وہ بالکل نہ اٹھیں۔ اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، کھڑے جو ہوئے ہیں وہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہیں۔ بات آگے تب چلے گی جب کھڑے ہونے والے زیادہ ہو جائیں، بیٹھنے والے کم ہو جائیں۔ ہاں جی، اور بتائیں ان چھٹیوں میں 3 دن کون لگائے گا؟ جی جی ماشاءاللہ۔ اور بتائیں ان چھٹیوں میں 3 دن کون لگائے گا؟ اور بتائیں، اور بتائیں، اور بتائیں ان چھٹیوں میں 3 دن، یا اللہ ان چھٹیوں میں جو چلے جائیں نا 3 دن کے لیے، ان کے دونوں جہانوں میں بیڑے پار کر دے۔ آمین تو کہو جی۔ اور ماشاءاللہ دیکھو یہ لاٹھی کے سہارے سے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے گا ان پہ۔ ہاں جی، اور بتاؤ، اور ابھی بھی بیٹھے ہوئے زیادہ ہیں، کھڑے ہوئے کم ہیں۔ جب معاملہ برعکس ہو جائے گا پھر آگے چلیں گے۔ اور بتائیے، اور بتائیے 3 دن آپ آئے تو کسی اور موڈ سے تھے، آئے تو تھے آپ بیعت ہونے کے لیے،
توبہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے، بیان سننے کے لیے، اچانک ایک اور کام شروع ہو گیا۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ہاں جی، اور بتائیے جی۔ تو ابھی یہ انہوں نے 3 دن اللہ کو دیے ہیں یا ہمیں دیے ہیں؟ تو ان کے نام لکھے ہیں، انہوں نے جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے نا، آگے پیچھے تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ جو بعد میں کھڑے ہوئے تھے نوجوان بچے، یہ آگے پیچھے تو نہیں ہو جائیں گے؟ کسی نے دیکھا تو ہے نہیں، نام تو کسی نے لکھا نہیں، پیچھے تو کوئی آئے گا نہیں، چلو کوئی بات نہیں، نہیں جاتے۔ ہاں بھائی جائیں گے نا، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے پکے جائیں گے نا؟ تو اکیلے جائیں گے، اوروں کو بھی لے کے جائیں گے، اپنے ساتھ اوروں کو بھی تیار کر، خوش رکھے تشریف۔ تو دین پہ جمنا ہے، دین کی دعوت دینی، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانا، تیار ہے انشاءاللہ؟ گناہوں سے بچیں، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے نبی کو ناپسند ہے اس سے دور رہیں، خاص طور بڑے موبائل کے استعمال میں احتیاط کریں۔ جس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف اور ایمان ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی ننگی تصویر بھی آ جاتی ہے تو وہ نگاہیں بچا کے آگے نکل جاتا ہے، تو وہ تو بڑا موبائل رکھے۔ جس کا اتنا ایمان نہیں ہے اس کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ آپ پوچھ لیں مفتیان کرام سے، جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی اس کے لیے اسٹیئرنگ پہ بیٹھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ جس کو تیرنا ہی نہیں آتا اس کو دریا میں اترنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ بھائی ایمان ہے نہیں اور موبائل لیے بیٹھے اور انٹرنیٹ کے پیکج کیے ہوئے، اور ایمان ہے نہیں پھر کہتے ہیں نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ بھائی نظروں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ انٹرنیٹ کا پیکج آپ خود کرتے ہیں، پھر رات کو تنہائی میں لے کے بیٹھتے آپ خود ہیں، پھر کہتے ہیں حفاظت نہیں ہوتی۔ کیسے حفاظت ہوگی؟ آپ تو اپنے پاؤں پہ اپنے ہاتھ سے کلاڑا مار رہے ہیں۔ سمجھیں اس کو، بچیں اس برائی سے، بچیں اس برائی سے۔ یہ جو نکاح کی برائی ہے نا، سنیے توجہ سے سنیے، یہ جو نکاح کی برائی ہے نا، یہ نکاح کی برائی مرتے وقت کلمے سے محروم کر دیتی۔ نکاح کی برائی کے بعد بھی آپ کی ٹوپی رہے گی، آپ کی داڑھی بھی رہے گی، ہاں پازوا پگڑی بھی رہے گی، لیکن جب موت کا وقت آئے گا کلمہ چھن جائے گا۔ یہ میں نے اپنے مستند بزرگوں سے سنا ہے، اور کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے۔ نکاح کی برائی موت کے وقت کلمہ چھین لیتی ہے، تنہائی کے گناہ موت کے وقت کلمہ چھین لیتے ہیں، کلمے کے سنگ ہو جانے کا باعث ہے یہ تنہائی کی گناہ۔ اس سے بچیں، کالے سانپ کی طرح سے بچیں، اس سے اژدہے کی طرح سے بچیں، اس سے کسی کی بیٹی نہ دیکھیں، کسی کی ماں کو نہ دیکھیں، کسی کی بہن کو نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظریں اس لیے نہیں دی، یہ اللہ کی امانت ہے آنکھیں، اس کو وہاں استعمال کریں جہاں اللہ نے اجازت دی، اس کے علاوہ نہیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ قابل مبارکباد ہے وہ بچی کہ جس بچی نے سارے قرآن کو اپنے سینے میں لیا ہے۔ واہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ 30 پارے جس بچی نے اپنے سینے میں لے لیے، اس بچی کے بابرکت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بھائی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، خوشبو لگا کے اوپر رکھتے ہیں۔ جس کے سینے میں 300 پارے ہی آ گئے، وہ کیا بابرکت بچی ہوگی؟ اللہ ہم سب کی بچیوں کو بابرکت بنائے۔ تو بڑی بابرکت ہے وہ بچی، بڑی بابرکت ہے اس کی ماں، بڑے بابرکت ہے اس کے والد، بڑا بابرکت ہے یہ سارا گھرانہ۔ قرآن پاک بچیوں کو حفظ کرانا، بچوں کو حفظ کرانا، اس کا ماحول بہت کم ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، آج سے 3 صدیاں پہلے حافظ بنانے کا ماحول بہت تھا، پھر ایک دم ختم ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے تبلیغ کی وجہ سے پھر گراف بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں کئی علاقے ایسے تھے، سندھ میں کئی علاقے ایسے جہاں کوئی مرد کوئی عورت غیر حافظ نہیں، پورے علاقے میں کوئی غیر حافظ نہیں، نہ مرد نہ عورت۔ کئی علاقے ایسے تھے، اور کئی عورتیں ایسی جن کو پوری بخاری یاد، کئی عورتیں، کئی سے مراد 2-4 نہیں، سینکڑوں عورتیں پوری بخاری ان کو یاد۔ اس لیے اپنی بچیوں کو حافظہ بنائیں، لیکن چھوٹی عمر میں بنائیں، بڑی عمر میں نہیں، کیونکہ بڑی عمر میں حافظہ بنانے کے بعد پھر قرآن میں اگر ناغا رہے، چونکہ عورت کو ناغا بھی کرنا ہوتا ہے مہینے میں چند دن، تو پھر
بڑی عمر میں یاد کیا ہوا ہو تو پھر وہ بھول جاتا ہے. اس لیے چھوٹی عمر میں بچوں کو قرآن یاد کرائیں. ابھی کوئی دو مہینے پہلے سندھ کے ایک علاقے میں جانا ہوا، 7 سال کی بچی نے پورا قرآن حفظ کر. میاں والی کے قریب ایک علاقے میں جانا ہوا تو مجھے قاری صاحب نے 6 سال کی بچی دکھائی. 6 سال کی بچی، میں نے کہا کتنے کا؟ 6 سال، اور پورے قرآن کی حافظہ تھی. 6 سال کی بچی نے 30 پارے یاد کر لی. اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. اگر آپ کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کا شوق ہے اور آپ کو اللہ سے بدگمانی ہے کہ روزی کہاں سے آئے گی، مولوی بنے گا، تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن 2 سال اس کی پڑھائی موقوف کر کے بیچ میں حافظ بھی بنائیں. قیامت کے دن ایک حافظ 10 اپنے عزیزوں کو جن پہ جہنم کا ٹھپا لگ چکا ہوگا اور جہنم کی فہرست میں ان کا نام لکھا جا چکا ہوگا، ان کا نام وہاں سے کٹوا کے جنت والوں میں لکھوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. ایک حافظ 10 کو لے جائے گا. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنا لیا. اے اللہ، ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، قرآن کا عاشق بنا، دین کا داعی بنا، متقیوں کا امام بنا. اس کی دعائیں مانگیں اللہ سے. تو اب آپ ایک اور تشکیل، آپ میں سے کون کون اپنے گھر میں بچوں کو، سارے بچوں کو نہیں تو 1-2 کو یا سب کو، جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا یا حافظہ بنائے گا بچیوں کو، وہ ہاتھ کھڑا کرے. بنائیں گے سارے جو یہاں کے ہیں؟ اور رابطہ کر لیں، یہاں مہتممین بیٹھے ہوں گے کئی مدارس کے، ان سے مل لیں کہ جی بس میں نے آج طے کر لیا ہے، بتائیں میں بچے کو کب لے آؤں. آپ کی بیگم بچیوں کو حفظ کراتی ہے، بتائیں میں اپنی بچی کو کب بھیجوں. اور 5 وقت کی جو نماز ہے اس میں بالکل کوتاہی نہ ہونے. عورتوں سے درخواست ہے، جیسے مردوں کے لیے مسجدوں میں نمازوں کے ٹائم مقرر ہے، ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے محراب کے پاس، سب کو پتا ہے کہ ظہر 1:30 بجے ہوتی ہے، عصر 5:30 بجے ہوتی ہے، مغرب غروب آفتاب پہ ہوتی ہے، عشاء 9 بجے ہوتی ہے، سب کو پتا ہے. اسی طرح گھروں میں بھی اس طرح چارٹ لگا ہوا ہونا چاہیے، اس پہ آپ مقرر کریں آپ نے ظہر کی نماز کتنے بجے پڑھنی ہے، آپ نے عصر، آپ نے مغرب، آپ نے عشاء، آپ نے فجر کتنے بجے پڑھنی ہے. وہ ٹائم مقرر کریں اور اس ٹائم پر فکس آپ کو مصلی پہ ہونا چاہیے. اس سے آپ کے اندر نماز کی اہمیت پیدا ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا مظاہرہ ہے. آج کل عورتیں نماز پڑھتی ہیں چونکہ ٹائم تو مقرر ہے نہیں. اب ظہر کی نماز کبھی 1 بجے پڑھ رہی ہے، کبھی 3 بجے پڑھ رہی ہے، کبھی 3:45 بجے پڑھ رہی ہے، اس لیے کہ مہمان آ گئے تھے، اس لیے کہ بچے آ گئے تھے، اس لیے کہ سر میں درد تھا، اس لیے کہ کھانا پکانا تھا، اس لیے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. لہٰذا سارے کام نمٹا کے وقت بچتا ہے تو نماز پڑھتی ہیں. اس کا مطلب ہے نماز کوئی گری پڑی چیز ہے، ٹائم ملے گا تو پڑھیں گی نہیں. ایسے مت کریں، اس سے نماز کی اہمیت نہیں آئے گی، نماز میں خوش و خضو نہیں آئے گا، نماز کی حقیقت نہیں آئے گی. اور اللہ کو بھی تو محبت دکھائیں نا کہ آپ اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں. 1:30 بجے کا ٹائم، 1 بجے کا ٹائم، 1:45 بجے کا، 1:15 بجے کا، 1:45 بجے کا، 1 بجے کا ٹائم مقرر کریں اور اس مقرر ٹائم سے پہلے وضو کر کے مصلی پہ پہنچیں. اپنے سارے کام ادھورے چھوڑ کر اللہ کو دکھائیں یا اللہ بہت کام تھے، سب تیری محبت میں چھوڑ دیے، تو نے بلایا تھا، سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئی. اپنے گھروں میں چارٹ لگائیں، عورتیں آج ہی جا کے لگائیں، اتنے بجے میں نے یہ پڑھنی ہے، اتنے بجے یہ، اتنے بجے یہ، اتنے بجے یہ، اتنے بجے. اس کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی ٹائم مقرر کریں عورتیں. اتنے بجے تلاوت تعلیم، اتنے بجے دینی کتابوں کا مطالعہ، اور اتنے بجے ناشتہ، اتنے بجے دوپہر، اتنے بجے رات کا. پورا نظام الاوقات بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.